السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور اظہار اخلاق کے جذبات فروغ ہوتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ایک بہت ہی اہم عمل، ایک ایسا عمل جو بڑا ہی پاکیزہ ہے اور نتیجے کے اعتبار سے انسان کی تربیت اور اس کے تزکیے کے لیے بڑا اہم ہے، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف یعنی اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، سوائے ضروری کاموں کے جو زندگی کی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں کھانا پینا، دوا، علاج، بقیہ اپنے معاشرتی، سماجی، گھریلو زندگی سے کٹ جانا، الگ تھلگ ہو کر 10 دن کے لیے تیسرا عشرہ شروع ہو اس وقت سے لے کر اور عید کی چاند دیکھنے تک، نکل آنے تک یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجدوں میں الگ کر لینا، مسجدوں میں گویا قید کر لینا، محبوس کر لینا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن سے زیادہ بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن عمومی معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 دن کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے بھی کچھ اور اس کے علاوہ دیگر خواتین اور اصحاب کرام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں خیمے لگا دیے جاتے تھے، جگہ الگ کر دی جاتی تھی، یکسوئی ہر اعتبار سے ہوتی تھی کہ انسان اس میں یکسو ہو کر اللہ کے ذکر و اذکار، اللہ کی عبادت، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے کلام پر غور و فکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اس سے استغفار کرنا، اس کے لیے انسان الگ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف مجموعی طور پر اس پورے سماج اور مسجد سے ملحقہ تمام لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے، اور ایک حد تک یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو گویا کہ اس محلے کا، اس مسجد کے آس پاس رہنے والوں نے اپنا حق ادا کیا، اور اگر مسجد بالکل سونی رہ جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ اعتکاف پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اعتکاف نہ کر کے سب نے جرم کیا۔ تو یہ اجتماعی عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کی نمائندگی کچھ لوگوں کو کرنی چاہیے، لیکن ذاتی طور پر جو شخص معتکف ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے الگ رکھا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ رکھے، یہاں تک کہ مریض کی عیادت سے بھی وہ بچے، اپنے گھریلو کسی کام سے وہ بچے، کاروبار کرنے سے بچے، اور اسی طرح جنازے میں شرکت اور دیگر بہت سارے ایسے امور جو امور دینیہ ہیں، جو قابل عمل ہیں اور قابل اجر ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو روکے، کیونکہ وہ اعتکاف میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو یکسو رکھے اور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے یکسو رکھے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 187 میں اس کا ذکر ہے، اور وہیں سے اعتکاف کی کیفیت کا اندازہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ البتہ موجودہ جو حالات ہیں جس میں مسجدوں میں اعتکاف کی گنجائش صرف چند لوگوں کے لیے، اور عام حالات میں مسجدوں میں اعتکاف کرنے کے بہت ساری مشکلات بھی ہیں، ایسی صورت میں کیا لوگ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر اہل علم کا اختلاف ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی رائے قدیم میں سے قدیم علماء فقہا نے استنباط کیا ہے قرآن کی اسی آیت نمبر 187 سورہ بقرہ آیت نمبر 187 سے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. احکامات ہیں انسان کے لیے رمضان کے پس منظر میں، اور رمضان کے پس منظر میں جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو پابندیاں ہیں، اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی ہے اعتکاف کے دوران، اور اس پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو تم یہ کام مت کرو. یہ مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ لیکن علماء اور اہل علم نے اسی دلالت النص یا اشارت النص، یعنی قرآن کی جو آیت ہے اس سے اشارہ جو مل رہا ہے یا اس کا جو ایک نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ کہ گویا کی اعتکاف مسجدوں میں ہی ہونا چاہیے. یقیناً مسجدیں مرکز ہیں اعتکاف کا، لیکن موجودہ حالات میں کیا اس کی گنجائش ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکیں؟ کیا اس کی گنجائش ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں معتکف ہوں؟ اس سلسلے میں شدید اختلاف ہے. اہل علم کی رائے ہے کہ نہیں، ایسے حالات میں اعتکاف نہ کیا جائے. لیکن اگر اعتکاف کی حقیقت کو دیکھا جائے اور قرآن مجید میں جتنی بات کہی گئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو اعتکاف کی گنجائش موجودہ حالات میں گھروں میں نکلتی ہے. اس وجہ سے کہ آج گھر کشادہ ہوتے ہیں، انسان اپنے کمرے کو الگ کر سکتا ہے، خاص کر سکتا ہے، اپنے گھریلو معاملات سے وہ اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ممکن نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مسجد میں نکل کر آ کے اعتکاف کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی اس توجیہ سے مطمئن ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کا سلسلہ رکھے، اپنے آپ کو گھریلو تمام معاملات سے پھر الگ کر لے، یکسو ہو جائے، سوائے انسانی زندگی کی ذاتی ضروریات اور اس کے علاوہ انسان کھانے پینے کے اور کسی معاملے میں گھر کے کسی کام سے اور کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھے اور اپنے آپ کو یکسو کر لے اللہ کی عبادت کے لیے. تو ایسی صورت میں یہ یکسوئی، یہ تنہائی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آخری عشرے میں ذکر و اذکار کی ایک جو کیفیت اسے ملنے والی ہے، انشاءاللہ اسے اعتکاف کا اجر ملے گا. اعتکاف اسے کہیں یا نہ کہیں، ہو سکتا ہے فقہاء اس پر اختلاف کریں اور اس کی گنجائش ہے، اور بہت سارے علماء اس سے اختلاف کریں اور ان کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اسے اعتکاف کا نام نہ دیں، احتیاط کریں. ٹھیک ہے، وہ احتیاط کریں، اسے اعتکاف کا نام نہ دیں، لیکن کم از کم ان حالات میں اس کی گنجائش ضرور ہے لوگوں کے لیے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو آخری عشرے میں اللہ کی عبادت کے لیے الگ کریں، تاکہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے رہے اور ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اعتکاف کا مقصد ہے تربیت، تزکیہ. وہ شخص جو معتکف ہوگا اسے اجر اسی لیے ملے گا کہ وہ 10 دنوں تک رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، وہ بھی آخری عشرے میں جس میں 5 طاق راتیں بھی ہوں گی اور 1 رات شب قدر کی ہوگی، جو شخص معتکف ہوگا شب قدر اسے ضرور ملے گا. جو شخص یکسو ہو جائے گا 10 دنوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے، اسے شب قدر ضرور ملے گا، کیونکہ وہ 5 راتیں بھی اس میں شامل ہوں گی. تو اگر ہم یکسوئی کے ساتھ یہ 10 راتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا عزم کریں اور اپنے آپ کو اپنے گھر کے کمرے میں الگ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جائیں، اس کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے اور دیگر اچھے کاموں کے لیے، تو یقین جانیے کہ یہ ہمارا اعتکاف کا جو نتیجہ ہے، تربیت، تزکیہ، اپنے آپ کو تقوی کے قریب کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب لے جانا، اور خاص طور پر اس ماحول میں، جس ماحول میں ہم جی رہے، اگر ہم میں سے ایسے ہزاروں لوگ پیدا ہو جائیں، ایسے ہزاروں لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنے آپ کو اپنے گھروں میں یکسو کر لے 10 دن کے لیے اور صرف اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے اور اپنے آپ کو یکسو کر لے اور اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں اور اس سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو انسانوں سے دور کر دے، انسانوں کی حفاظت فرما لے، ہماری اور آپ کی حفاظت فرما لے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے اور اس مصیبت سے انسانوں کو نجات دے دے. تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دے دے. تو آج یہ موقع ہے کہ ہم مسجدوں میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں،
اعتکاف نہ صحیح، اس کو اعتکاف کا نام نہ دیجیے، آپ اختلاف میں مت پڑیے، لیکن آپ یکسو ہو سکتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اپنے گھروں میں یکسو ہو جائیے اور اللہ سے اپنے رشتے کو، آئیے بڑی تعداد میں ہم معاشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، اور موجودہ حالات میں ایک حد تک ہم سب کے لیے بڑا ضروری عمل ہے جسے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔